اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی بھی انسان کا اختیار نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے یا خواہش کرے کہ وہ کس وقت میں پیدا ہو اور کب اس دنیا سے رخصت ہو. یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا ہے. رمضان کے حوالے سے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر کریں تو بے شمار احادیث ہیں جن میں اس مہینے کا ذکر آتا ہے. سب سے اول قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مہینے کا ذکر کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ترمذی میں ہے کہ رمضان کے چاند کے انتظار میں شعبان کے دن گنا کرو. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ سمجھایا کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو رمضان کا انتظار شروع کر دینا چاہیے. شعبان جو رمضان سے پہلے آتا ہے اس مہینے میں داخل ہو تو انسان گویا گنتی شروع کرے کہ کب وہ بابرکت مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انسان کو نہ صرف رمضان کا انتظار ہونا چاہیے بلکہ اس کی جستجو کرتے ہوئے کچھ دعا بھی کرے اور تیاری بھی کرے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے. گویا کہ ایک مومن روحانیت کے موسم بہار کے انتظار میں دن گنتا رہتا ہے، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ دعا بھی کرتا ہے. تو رمضان کا ایک بہت ہی پیارا نام روحانیت کا موسم بہار ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خزاں کے بعد جب بہار کا موسم آتا ہے تو ایسے درخت جو خشک ہو چکے ہوں، ایسے پودے جن پر پتے نہ ہوں، ان میں پتے لگ جاتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور ساری نباتات پر ایک بہار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہی مقام رمضان کا ہے کہ باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے افضال نازل ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس صورت میں روحانیت کی ایک ایسی بہار شروع ہوتی ہے جس کو روحانیت کا موسم بہار کہا جا سکتا ہے. تو یہ برکتوں کے دن ہیں جو شروع ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم واقعی طور پر شعبان کے انتظار کے بعد جب رمضان میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے. میں نے چاند دیکھنے کا ذکر کیا ہے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی ایک روایت میں ملتا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے حوالے سے یہ دعا کیا کرو نئے چاند کے طلوع ہونے پر: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ ہلال و رشد و خیر. یہ دعا ترمذی میں بیان ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے اللہ، تو اس نئے چاند کو جو رمضان کا چاند ہے ہم پر اس حالت میں طلوع فرما کہ ہم امن کی حالت میں ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں، سلامتی ہمارے ساتھ ہو
اور ہر قسم کی رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہو۔ اور چاند کو مخاطب کرتے ہوئے گویا یہ کہا جاتا ہے کہ ربی و ربک اللہ، کیا ہے پیارے چاند جو رمضان کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، تیرا رب اور ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو ہلال و رشد و خیر، ایک ایسا ہلال ہے جو ہمارے لیے نیکی، بھلائی اور خیر و برکت کو لے کر آیا ہے۔ تو یہ دعا ہر نئے چاند کو دیکھ کر کرنی چاہیے، نہ صرف رمضان کا، باقی ہر مہینے میں جب بھی نیا چاند طلوع ہو تو اس کو دیکھ کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، یہ دیکھا جائے تو بڑا ایک عاشقانہ انداز ہے جس میں انسان بے اختیاری کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ دعا کہتا ہے کہ اے چاند جو ہم پر طلوع ہوا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آیا ہے۔ یہ عاشقانہ انداز ہے کا فکرہ ہے کہ تیرا اور ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بارے میں جو ذکر ہوا کہ چاند رمضان کا یا دوسرے مہینے کا ہے تو اس کو نئے چاند کو دیکھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ یاد آیا کہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، جن دنوں یہاں مسجد فضل میں آپ کی رہائش تھی، ایک رمضان کی ابتدا میں جس دن چاند دیکھا گیا، حضور اپنے رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے، سیڑھیاں اتر کر آگے آئے، میں بھی کھڑا تھا اور بھی چند لوگ تھے، تو حضور نے فوراً یہی سوال کیا کہ کیا چاند نظر آ گیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں حضور نظر آ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ تو ہم نے اشارہ کیا جس طرف چاند تھا، تو حضور نے دیکھا اور پہلی نظر میں نظر نہیں آیا، تو حضور نے فرمایا کس جگہ پر ہے؟ تو یہ اشارہ کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ فلاں اس درخت کی فلاں ٹہنی کے اوپر ہے، یا بجلی کی جو تار جا رہی ہے اس کے اوپر دیکھیں تو وہاں چاند نظر آئے گا۔ تو حضور نے اس جگہ پر غور کیا تو وہ چاند نظر آ گیا، اور حضور نے فوراً ہی کھڑے ہو کر اور چاند کی طرف رخ کر کے حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور باقی سب لوگ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو ہم تو حضور کے ساتھ ہی کھڑے تھے، ایک ہی زاویہ بنتا ہے، لیکن کچھ لوگ حضور کے دائیں طرف اور ان ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، وہ انہوں نے حضوری کی طرف رخ کرتے ہوئے دعا میں شمولیت کی۔ تو عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ جب حضور دعا کرواتے ہیں کسی جگہ تو سب لوگوں کا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر حضور نے یہ بڑا ہی معرفت کا نقطہ بیان فرمایا کہ جب چاند کو دیکھ کر دعا کی جائے تو وہ چاند کی طرف رخ کر کے دعا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چاند کے حوالے سے دعا ہے، اس لیے کسی اور طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے چاند کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ حضور نے بڑا ہی ایک عمدہ نقطہ بیان کیا جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہی ادب اور احترام کا طریقہ ہے، اور جب چاند کی مناسبت سے دعا ہو تو اس وقت رخ چاند کی طرف ہونا چاہیے۔ رمضان کے آغاز کی بنیاد رؤیت ہلال پر ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نیا چاند نظر آ جائے تو پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا رأیتموہ فصوموا و اذا رأیتموہ فافطروا، کہ اے مسلمانوں جب تم دیکھو کہ نیا چاند طلوع ہو گیا ہے رمضان کا، فصوموا تو روزے رکھنے شروع کر دو، یہ اس کا نقطہ آغاز ہوگا رمضان کا۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب تم اگلا شوال کا چاند دیکھو تو پھر اس کے بعد افطروا، پھر روزے چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ سادہ سی بات ہے کہ چاند رمضان کا دیکھ لیا تو اس کے بعد روزے شروع ہو جائیں، اور جب شوال کا چاند آ گئے تو پھر روزے رکھنے بند کر دیے جائیں۔ رویت کے لحاظ سے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ چاند کی رویت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔
یہ بات غلط ہے کہ ایک جگہ دنیا میں کسی جگہ چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا کے لوگ روزے شروع کر دیں یا روزے ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی رویت الگ الگ ہے۔ اور مسلم شریف جو اس بخاری کے بعد سکہ ترین کتاب ہے روایات احادیث کی، اس میں الفاظ آتے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا باب اس لیے بنایا ہے لکل اہل بلدن رویتہم، کہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے کی رویت کے لیے ان کی رویت الگ الگ ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے دنیا کی مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں چاند دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، تو اس حساب سے مختلف ملکوں میں جہاں رویت مختلف ہوگی وہاں رمضان کا آغاز بھی مختلف دنوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک علاقے میں سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک رویت کے مطابق رمضان کا آغاز کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ رمضان کا آغاز ساری دنیا میں ایک ہو اور رمضان کے آخر میں ساری دنیا میں ایک دن رمضان کو ختم کر کے اور اس کے بعد عید ایک ہی دن منائی جائے۔ یہ مختلف دنوں میں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی تعلق رویت سے ہے، اور رویت مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور رمضان کے حوالے سے باقی احادیث کا درس انشاءاللہ آئندہ پیش ہوتا رہے گا۔